کہ جو بھی ہم عمل کریں یہ خیال رکھیں، اپنے دل میں خیال رکھیں کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، ساری چیز اوپن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں، سورہ کہف آیت نمبر 49 کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ وَقُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کل قیامت کے دن ہر ایک کو نام اعمال تھما دیا جائے گا، دے دیا جائے گا، لیکن جو مجرم لوگ ہوں گے، مجرم لوگ اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے، کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بدنصیبی، وَلَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ جو کتاب تھما دیا گیا ہے، سب کو تھما دیا گیا، لیکن ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگاروں کو نام اعمال تھما دیا گیا ہے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، وَلَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ارے اس کتاب میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے، ارے اس کتاب میں بڑی سی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ وَلَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو دنیا سے انسان کر کے جائے گا وہ سامنے پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ فرما رہا ہے میں کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، تو ہم اپنے دل میں خیال رکھیں کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں سب کو ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہم دیکھیں گے، افسوس کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کیا کرو۔ شرم و حیا، جیسا اسے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ، کتاب نمبر 39، باب نمبر 24، حدیث نمبر 2458 نمبر کی حدیث ہے۔ دلیل بھی دے رہا ہوں، چیک کرنا تو چاہتے ہیں چیک کر سکتے ہیں میرے پیارے بھائی، لیکن عمل کرنا شروع کر دو۔ صرف کان سے سننا نہیں ہے، ایک کان سے سننا نہیں ہے، صرف دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کیا کرو جیسا اسے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، الحمدللہ ہم لوگ بہت حیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرم و حیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم جیسے سوچ رہے ہو، جیسا تم سمجھ رہے ہو، ویسا شرم و حیا کرنے کا حق نہیں ہے۔ شرم و حیا کرنے کا حق یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعى، کہا شرم و حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے، اپنی سر کی حفاظت کرے، اور فرمایا وما وعى، اور سر کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کی تم حفاظت کیا کرو۔ اب میرے پیارے بھائیوں، سر کے اندر کتنی بھی چیزیں ہیں، سر کے اندر انسان کا دماغ ہے، سر کے اندر انسان کا کان ہے، سر کے اندر انسان کی آنکھیں، سر کے اندر انسان کی زبان ہے، اس کی حفاظت کرے۔ اور فرمایا والبطن وما حوى، اور تم پیٹ کی حفاظت کیا کرو، اور پیٹ کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں اس کی تم حفاظت کیا کرو۔ اگر شرم و حیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہو ہم شرم و حیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ حق ہے والبطن وما حوى، اور تم پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کی حفاظت کرو۔ اور فرمایا وَلْتَذْكُرُوا الْمَوْتَ، اور تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، اور ہڈی کو گل جانے سڑ جانے کو یاد کیا کرو۔ ہڈی کب کرے گا؟ جب ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، تو ایک نہ ایک دن یہ جسم جو ہے سڑ جائے گا۔ آج اسی جسم کو ہم کتنا خوبصورت بنا رہے ہیں، اسی جسم کے لیے ہم کیا سے کیا کر جا رہے ہیں، لیکن اسی جسم ایک نہ ایک دن یہ جسم جو ہے ہڈی جو ہے گل سڑ کر مٹی میں مل جائے گا۔ اس لیے کہا اس کو یاد کیا کرو۔ اور اگر تم شرم و حیا کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ اس کا حق ہے، تو یہ کیا کرو، تم اگر آخرت چاہتے ہو تو دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔
یہ ہمیں اگر یہ چیزیں آ گئی، اے میرے صحابہ اگر یہ چیزیں آ گئی تو سمجھو تمہارے اندر شرم و حیا کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کے ساتھ حق ہے شرم اللہ تعالیٰ سے۔ میرے بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے اندر ہے یہ چیز؟ اور میرے پیارے بھائیوں اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو تیسری چیز کہا کہ اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دل میں خیال رکھیں کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں یہ زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی، زمین آپ کے خلاف بولے گی۔ چاہے جہاں آپ بیٹھ کر کے گناہ کا کام کیے ہوں گے یا گناہ کیے ہوں گے نیکی کیے ہوں گے وہ زمین گواہی دے گی۔ اگر اس مسجد کے اندر آپ نے نیکی کی ہوگی یہ مسجد گواہی دے گی۔ آپ جمعہ خود کا سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، درس سننے کے لیے، یہ زمین یہ مسجد آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ مسجد بولے گی اے اللہ یہ تیرا بندہ آیا تھا مسجد کے اندر درس سن رہا تھا، اے اللہ بخش دے۔ اگر گناہ کریں گے اس دھرتی پر گناہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آیت یہ سورہ زلزال سورہ نمبر 99 پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 سے 8 تک پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ کہا جب زمین یہ جو زمین دیکھ رہے ہیں یہ زمین ایک نہ ایک دن یہ ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور یہ زمین اپنی بوجھ کو باہر پھینک دے گی، اس زمین کو بوجھ کو باہر پھینک دے گی۔ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، یہ زمین کے اندر جتنی بھی خزانہ ہے وہ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھینک دے گی، باہر پھینک دے گی۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو دفن کیے ہوں گے، جو مٹی کے اندر ہوں گے، قبروں کے اندر ہوں گے، وہ پھینک دے گی، باہر پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا یہ زمین پوری بوجھ کو باہر پھینک دے گی۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اور یہ زمین پوری خبر بیان کرے گی، پوری خبر بیان کرے گی۔ میرے بھائیوں آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنا گناہ کر رہے ہیں، اس زمین پر کتنا گناہ کر رہے ہیں؟ اگر اس زمین پر بیٹھ کر کے ہم غلط موبائلوں میں غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ زمین بولے گی اے اللہ اس موبائل سے اس نے غلط چیزوں کو دیکھ رہا تھا، اے اللہ اس زمین پر اس نے حرام خوری کیا، اے اللہ اس زمین پر اس نے جو ہے یہ تیرا بندہ تھا، تیرا وعدہ کیا تھا لیکن تیرا بندہ چوری کیا، بیانی کیا، جوا کھیلا۔ ایک زمین پر آئیے یومئذ تحدث اخبارها یہ زمین پوری خبریں بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَا اور یہ زمین جو گواہی دے رہی ہے آپ کے خلاف بول رہی ہے یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم کل قیامت کے دن بہت ساری ٹولیاں ہوں گے، بہت سارے گروہ بڑے ہوں گے، یعنی جو نافرمان ہوں گے، نافرمانوں کا ٹھکانہ نافرمانوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر نمازی ہوں گے تو نمازی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر دنیا میں انسان نماز نہیں پڑھا تو انسان کو ابو جہل کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں یومئذ تحدث اخبارها یوم بأن ربك وحالها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ جس نے ذرہ برابر اس دنیا کے اندر پن کیا ہوگا، نیکی کا کام کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا جس نے ذرہ برابر بھی اس دنیا کے اندر شر کیا ہوگا یعنی برائی کی ہوگی تو بھی سامنے آ جائے گا۔ تو اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں خیال رکھیں ایک نہ ایک دن ہمارے خلاف یہ زمین آپ کے خلاف بولے گی، ساری خبریں بیان کرے گی۔ اس لیے اپنے میرے پیارے بھائیوں ڈر کر کے ہم زندگی گزاریں، اور اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں خیال رکھیں کہ ہمارے جسم کے اعضاء ہر اعضاء یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمارے خلاف بولے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. جب جہنم کے پاس پہنچیں گے تو جہنم کے حتی اذا ما جاوا شہد علیہم سمعہم، اس کے کان گواہی دیں گے، وابصارہم، اس کے آنکھیں گواہی دیں گے، وجلودہم، اور اس کے پیر گواہی دیں گے. اس پیر سے تم کیسا استعمال کیا، اس آنکھ سے تم نے کیا دیکھا، یہ آنکھ بتائے گی. اور یہ آپ کے خلاف بات بولے گی، اور یہ کان بولے گی آپ کے خلاف. اگر اسی کان سے ہم نے گانا سنا تو میرے پیارے بھائیو یہ کان بولے گی اے اللہ یہ تیرا بندہ تھا، یہ اس نے کانوں کی ایئر فون لگا کر کے کوئی سن نہ پائے کہ کیا سن رہا ہے. اے اللہ یہ گانا سن رہا تھا، اے اللہ بھوجپوری گانا سن رہا تھا. حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. جو انسان دنیا سے کر کے جائے گا، انسان کے ہر اعضا گواہی دے گی اس کے خلاف. اس کے بعد جب یہ گواہی دے گی وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. جب انسان کی چمڑی مارے گی انسان کے خلاف تو انسان کہے گا، جہنمی کہے گا، انسان اپنی چمڑی سے کہے گا اے چمڑی دنیا کے اندر تو بول میرے خلاف نہیں بولا کرتی تھی، لیکن آج تو کیوں بول رہی ہے؟ تو کہے گی قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وہ چمڑی کہے گی جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، اسی اللہ نے آج میں اس چمڑی کو بولنے کی طاقت دی ہے. اس لیے میرے بھائیو دنیا میں رہ کر کے اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دل میں خیال رکھے کہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہم اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے، افسوس کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے، لیکن وہاں کون بچانے والا ہے؟ یہاں تو آپ کی بیوی بچا لے گی، آپ کے بچے بچا لیں گے، آپ کے ماں بچا لے گی، آپ کے ماں بچا لیں گے. وہاں کون بچانے والے ہیں؟ وہاں بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ بچائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ والا کام کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائی بڑا فائدہ ہوگا. آج بارش نہیں ہو رہا ہے، آج ہم پریشان ہیں. انسان کو کتنی گرمی لگ رہی ہے میرے بھائیو، یہ دنیا کی گرمی ہے. آج چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے تو گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے. میرے بھائیو ذرا سوچو، جب ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر جائیں گے تو بتائیے اس قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ چاروں طرف سے بند، کیسے برداشت ہوگی؟ وہاں کون بچائیں گے؟ وہاں کون سا ایسے لگوایا ہے؟ کون سا ایسے لگوایا ہے؟ کون سا کولر؟ کون سا واشنگ مشین؟ کون سا لگوایا ہے میرے بھائیو؟ کون سا انتظام کیے میرے بھائیو؟